بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. زاد المعاد امام ابن قیم کی یہ سیرت پہ بہت منفرد ایک تالیف ہے، خاصی بڑی کتاب ہے. ظاہر ہے ان مجالس کے اندر وہ پوری کتاب تو کور نہیں کر سکیں گے. ہم نے یہی سوچا کہ اس کے ہر رات اس کا ایک مقام دیکھیں گے. تو زاد المعاد کے 30 منتخب مقامات، یہ ہے ہماری اس سیریز کا نام. اور آج ہم زاد المعاد کا جو مقدمہ ہے اس پہ اس کا جو ایک مرکزی مضمون ہے، کئی سارے مضامین اس کے اندر بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ اس کو ہم ذکر کریں گے. اور وہ ہے سنت استفاء. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے سب سے اعلیٰ چیز چنتا ہے. یہ چننا جو ہے اس کو کہتے ہیں استفاء. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نام ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا ہے، اسپیشل مطلب اسپیشل ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری امت ہے وہ بھی چنی ہے، وہ بھی چنیدہ امت ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سورۃ فاطر کا یہ ایک مقام ہے. مطلب یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ خوشی سے آپ آسمان کو لگ جائیں گے. یہ جو مقام ہے جس کو آپ پڑھتے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے چنے ہوئوں کو، جن کو ہم نے چنا. کون سے ہیں بندے؟ فمنہم ظالم لنفسہ. مطلب یہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں شروع ہی سب سے جو ہے نا وہ نیچے والی کیٹیگری سے شروع کیا. فمنہم ظالم، ان میں سے ایسے بھی جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں یہ بھی چنے ہوئے. سبحان اللہ، مطلب چنے ہوئے یہ بھی ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے ایسے ہیں جو میاں نبی کے ساتھ چلنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت اعلیٰ اونچے ہیں، درجے سبقت لے جانے والے ہیں. 3 کیٹیگریز جو ہیں چنے ہوئوں کی بتائی. ذالک هو الفضل الکبیر جنات عدن یدخلونها. یہ سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے اندر داخل ہونے والے ہیں. تو چناؤ ہونا اللہ کے بندوں میں سے، تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کوئی 2 چیزیں ایک سی نہیں رکھی ہوئی، ایک کو دوسری سے بڑھیا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا، بہرحال اس کا جو آغاز کرتے ہیں ابن قیم، وہ کہتے ہیں کہ بندے کا جو قدم ہے خدا کے سامنے جس دن وہ کھڑا ہوگا، ہلنے بھی نہیں پائیں گے جب تک وہ 2 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتے. کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خلقت سے یہ سوال ہونا ہے ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے رہے تھے. یہ سوال چھوٹنے والا نہیں ہے، ہو کر رہنا ہے. اور دوسرا ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے تمہارا رسولوں کو جواب کیا رہا تھا. تو کہتے ہیں جو پہلا سوال ہے اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ، اور جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 سوال ہیں. تو جہاں تک تو ہے اللہ کی عبادت، تو اس کا مضمون اور ہے. ہمارا اس کتاب کے اندر جو دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور آپ کے طریقے کو پہچاننا، تو یہ اس کتاب کے اندر ہمارا مضمون چلے گا. یہاں پر تھوڑی سی یہ وضاحت کرتے چلیں کہ بنیادی طور پر یہ 3 سوال جو ہیں، آپ کو پتہ قبر کے بھی یہ 3 سوال ہیں. تیرا رب کون، تیرا رسول کون، اور تیرا دین کیا. اچھا، یہ جو تیسرا سوال ہے دین کا، بنیادی طور پر یہ ان دونوں سوالوں کو اگر آپ نے ایک سوال کرنا ہو تو وہ دین ہے. ٹھیک ہے، عبادت کس کی
اور کس کے طریقے پر یہ دین ہے. ایسا ہی ہے نا, دین عبادت ہے اور عبادت کا مفصل بیان اور طریقہ ہے. تو اس وجہ سے بنیادی طور پر یہ جو دین ہے یہ ان دونوں ہی سوالوں کا مجموعہ ہے. ان دونوں سوالوں کو الگ کر کے صرف ایک سوال رکھ لیں, تیرا دین کیا ہے, اس کے اندر معبود بھی آئے گا اور رسول بھی آئے گا, اور اس کو ہٹا کر آپ کر لیں تو وہ ان دونوں, تو بنیادی طور پر یہ تیسرا سوال جو ہے وہ ان دونوں کا ایک مجسم ایک سوال بنتا ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ دو ہی سوال ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ ہے معبود کا اور رسول کا. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ سورۃ قصص کا ایک مقام ہے, یہی جو اختیار اور استفاء کا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مَا يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. اچھا, اس سے پہلے وہ آیت آتی ہے, اس سے تھوڑا سا پہلے وہ آتی ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. وہ بھی کوئی دن ہوگا جس دن ایک منادی لگائی جائے گی, پکار لگائی جائے گی, اور پوچھا ہی جائے گا کہ اے انسانوں کیا جواب رہا تھا تمہارا ان لوگوں کو جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے. ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. سب خبریں ان پر جو ہیں وہ اندھی پڑ جائے, کچھ ان کو اس سوال کا جواب خدایا کیا دیں, تمہارا جواب کیا رہا تھا, تمہاری طرف ایک بندے کو بھیجا گیا تھا باقاعدہ طور پر جواب لینے کے لیے. ماذا اجبتم, تمہارا جواب کیا رہا, کہتے ہیں کچھ سجائی نہیں دے گا کہ کیا جواب. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کا راستہ اختیار کیا تھا اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا تھا. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, تو یہ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے آج کے روز کہ یہ پار لگ جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ جو پاکیزہ نفوس, اس کے بعد کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. ان کے بارے میں کیا آپ بتائیں, وہ ٹھیک ہے وہ قائد سارے جو کوشش کرے گا, جو محنت کرے گا, انشاءاللہ اس کو ہدایت, وہ قائد اپنی جگہ پہ, لیکن موٹی بات کیا ہے جس کو اللہ دے, ختم یہاں پر ختم ہے. جب ہم تقدیر کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے وہ دوسری چیزوں کی نفی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایک مقام ہوتا ہے کہ اس وقت وہی مقام سوچنے کا ہے. اللہ کہتا ہے میں جس کو چن لوں, میں جس کو اس عمل کے لیے چن لوں کہ وہ میرا نام لے دنیا میں, مجھ سے ڈرے اور میرے راستوں کا پوچھے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, جو چاہے وہ پیدا کرے اور اپنے پیدا کیوں ہوں میں سے جس کو پسند کر لے چن لے. ایمان لانے کے لیے کسی کو نبی بنا دے, کسی کو نبی کا ساتھی بنا دے, پیروکار بنا دے. تو کہتے ہیں یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا چناؤ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے سب دنوں کو ایک برابر نہیں رکھا, دنوں میں سے جمعے کو چنا مثلا, پھر جمعے کے اندر بھی ایک ساعت کو چنا, مہینوں میں سے رمضان کو چنا, رمضان کے اچھا سارے رمضان کو ایک برابر نہیں رکھا, اس کا آخری عشرہ پھر اس کو چنا, پھر آخری عشرے کو نہیں چھوڑا, اس میں سے ایک رات کو سب سے زیادہ چنا. کہتے ہیں زمین جو ہے ساری کی ساری, اس کے اندر مساجد جو سب سے اعلیٰ چیزیں ہیں, اعلیٰ مقامات ہیں بلاد کے اندر, احب البلاد الی اللہ مساجدها, سب سے بڑھ کر اللہ کو جو سجدہ گاہیں ہیں وہ عزیز ہیں. اور آپ کو بتایا وہ شرها اسواقها, سب سے برے جو ہیں وہ بازار ہیں. یہ مدینے میں کہا گیا تھا نا, وہاں پر ظاہر نہ تھیٹر تھے, نہ سنیما تھے, نہ اور یہ مطلب وہ تھے. مدینے کے بارے میں اس سے مدینے میں اور کیا کہیں گے, بازار ہی کہیں گے نا. تو مطلب یہ ہمارے اس میں نا کہ ہمارے بازار بڑی اچھی جگہ ہے ہمارے لیے, تو اور بہت کچھ اللہ معاف کرے. تو بہرحال مطلب سجدہ گاہیں, جب سجدہ گاہیں سب ان میں سے 3 کو چنا, 3 سجدہ گاہیں خصوصی, 3 مساجد, پھر ان میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے وہ مکہ کعبہ جو ہے اس کو چنا. تو کہتے ہیں کہ اچھا پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا, پھر انبیاء میں سے پھر کہتے ہیں کہ رسولوں کو چنا, اور بھی ستھرے سے ستھرا نکالتا چلا گیا. انبیاء میں سے پھر رسولوں کو چنا. اچھا رسولوں میں سے پھر اولو العزم من الرسل, 5 خاص رسول اللہ کے خاص پیارے 5, تو وہ چنے. پھر 5 میں سے کہتے ہیں پھر 2 کو چنا خلیلیں, اور 2 میں سے پھر 1 کو چنا, اس کو صاحب مقام محمود بنایا, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھتے ہیں چناؤ کے اندر پھر چناؤ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ
منتخب کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مقام ہے وہ یہ ہے. وہ ساتھ میں ایک اور کرتے ہیں پھر ہم اس سے انشاءاللہ اس کی کنکلوژن کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ نور کے اندر ایک آیت بیان ہوئی ہے، گو اس کی جو زیادہ مشہور تفسیر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو زیادہ اس کی مشہور تفسیر ہوئی اور اسی کے تحت ہمارے ترجمے بھی ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ ترجمے تو ایک ہی تفسیر کے مطابق ہو سکتے ہیں. وہ لفظ تو خود اتنا وسیع رہتا ہے کہ وہ ساری تفسیروں کو کور کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک ہی تفسیر آتی ہے، اس میں دوسری تفسیر ترجمے میں نہیں آ سکتی. تو یہ تھوڑی سی ہماری مجبوری ہے. تو بہرحال زیادہ جو ترجمے ہمارے اردو میں ہوئے ہیں تو وہ اسی مشہور تفسیر کے تحت ہی ہوئی ہیں، جس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. پیچھے کیونکہ حضرت عائشہ پر وہ تہمت کا جو تھا لوگوں نے بکواس کیا تھا تو اس کا وہ آ رہا ہے، تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ مطلب اس پاکیزہ ترین ہستی کے لیے کبھی ہونے والا نہیں تھا کہ خدا اللہ معاذ اللہ کسی ناپاک کو اس کے گھر میں مطلب تھا. تو ایسی پاکیزہ ہستی کے لیے خدا کسی پاکیزہ خاتون ہی کو لے کر آئے گا. مطلب اس میں ایک ہے تو یہ زیادہ مشہور، لیکن اس کی ایک اور تفسیر بھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ الخبیثات سے مراد ہے خبائث، مطلب ہے کہ گندی باتیں. کہتے ہیں یعنی الکلمات الخبیثہ، گندی باتیں یا گندی چیزیں گندے نفسوں کے لیے رکھی گئی ہیں، اور گندے نفس گندی چیزوں کے لیے رکھی گئی ہیں. اور طیبہ جو طیبات، ہم آپ کو تو اردو میں بولتے ہیں کہ بھئی یہ طیبات ہیں. طیبات سے مراد پاکیزہ چیزیں، کھانے کے اندر بھی، پینے کے اندر بھی، پہننے کے اندر بھی، باتوں کے اندر، یہ طیبات ہیں. پاکیزہ جتنی شریعت کی چیزیں سب کی سب طیبات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو طیبات ہیں یہ طیب لوگوں کے لیے ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے. کہتے ہیں وہ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ روح کو روح سے ایک لگن ہو جاتی ہے، ایک دل کو دل سے ایک راہ ہوتی ہے. مطلب ہے یعنی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ ہے کہ نیک بندے کو نیک بندوں سے، نیک چیزوں سے، نیک ہستیوں سے ایک محبت ہوتی ہے، اور جو گندے لوگ ہیں ان کو گندی چیزوں سے، گندے انسانوں سے، گندی خصلتوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے. آپ ایسے طبیعت مچل کو ہو جاتی ہے. مطلب ہے یعنی ذکر کرے انبیاء کا، رسولوں کا، تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، یار کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے ہیں. اور دوسرا ہے کھل جاتا ہے جب مطلب ہے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے، جنتیوں کے سردار ہیں انبیاء، پھر انبیاء میں سے جو سردار ہیں اس کی ایک دل لگتا ہے سنو اور سنو، پتہ کرو. تو ایک لو لگنا، کیونکہ اس پوری کتاب کا موضوع ہے اور سب سے چنی ہوئی ہستی، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کا مشن، اس کا دستور، اس کے طور طریقے، سب کے سب وہ ہیں کہ جس کو آسمان کی سند حاصل ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری تمہید ہے دراصل اس کے لیے کہ نفوس جو ہیں دراصل جو پاکیزگی کے متلاشی ہوں گے وہی محمد کے در پہ پہنچیں گے. جس کو پاکیزگی سے لگاؤ نہیں وہ اس در پہ نہیں رہے گا، وہ اس طرف کا رخ نہیں کرنے والا. اور جس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے، وہ ڈھونڈ کے یہاں پہنچے گا. دیکھو کیسے دھکے کھاتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ کوشش کر کے وہ جا کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ہے پاکیزگی پسندی. اللہ کا چناؤ ہے کچھ، تو جو چنی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ان کے ساتھ چنے ہوئے لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز دعا تو ہے نا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے انشاءاللہ وہ جو چنے ہوئے میں سے ہوگا، کیونکہ ایمان اس کو ملنا ہے جس کو اللہ نے چن لیا ایمان کے لیے. ٹھیک ہے، عمل صالح اس کو ملنا ہے جس کو اللہ نے چن لیا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ان میں سے ہیں. دعا تو کر سکتے ہیں، مانگ تو سکتے ہیں، تو مانگو بھائی اس سے کہ خدایا اس دل کے اندر وہ چیز ڈال دے جو پاکیزگی کی متلاشی ہو،
جو سب سے جو تجھے پسندیدہ چیزیں، اخلاق، اطوار، شخصیات، ہستیاں، ان سے جوڑ دے، ان سے میرا ایک لگاؤ کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سینٹر بنانا، مرکز بنانا، پاکیزگی کا، طہارت کا، اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ ترین جو امور اور رویے ہیں ان کا، تو اس حوالے سے پھر اس ہستی کو پڑھنا، پھر اس کی ایک ایک ادا کو، اس کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھنا، پڑھنا، سوچنا، اور ڈھیروں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور پھر اس میں سے اپنے لیے راستے جو ہیں وہ تلاش کرنا۔ تو یہ ایک مقدمہ بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت کے مطالعے کا۔ تو یہاں پر ہی ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئی تمہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مطالعہ کا موضوع بنانے کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔